اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ یتیموں کو نہیں پالا ہواری پال رکھے ہیں، یتیموں کو نہیں پالا ہواری پال رکھے ہیں، امیر شہر نے کتے شکاری پال رکھے ہیں۔ وہ ان مظلوموں کو انصاف کیا دے گا، وہ ان مظلوموں کو انصاف کیا دے گا کہ جس نے گھر میں مجرم اشتہاری پال رکھے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس لیے میں نے یہ شعر پڑھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے، ایڈوائزری کور کمیٹی پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ اپنے روایتی انداز میں چل رہے ہیں۔ جو ان کا روایتی انداز ہے اس کے مطابق یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اس دفعہ جس ایڈوائزری کور کمیٹی سے ان کا پالا پڑا ہے، یہ ایڈوائزری کور کمیٹی پہلے کی طرح روایتی کمیٹیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں وہ منجے ہوئے اور باکردار لوگ ہیں۔ اس میں کوئی جھکنے اور بکنے والا نہیں بندہ۔ اور یہاں پہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کے کروڑوں روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظروں میں، اور ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا کچھ چاہیے، وہ پھر میدان میں بولنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم میدان میں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دامن صاف ہے۔ مختلف الزامات لگائے گئے جس میں ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے انتہائی قابل احترام لیڈر جناب سید شجر عباس صاحب، قاری ظفر اقبال صاحب پہ کیش ورتھ جائن کرنے کے بارے میں الزام لگایا گیا، تو وہ اپنی طرف سے وضاحت بھی دے چکے اور ان کو برا بھلا بھی کہہ چکے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو ہمارے جوتے کی نوک پہ ہم اس کو رکھتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اس سے 70 گنا زیادہ بھونکنا شروع کر دیں، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور جو اے سی سی کے ہم خیال لیڈرز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے، جس طرح ہم آپ کے ان الزامات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ان الزامات کو جوتے کی نوک پہ ہی رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پوری ایڈوائزری کور کمیٹی پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ آخر میں، اس ویڈیو کے آخر میں ایک چیلنج کروں گا، تو میرے خیال میں اگر ان کے اندر کوئی غیرت کا مادہ ہوا تو وہ پھر سامنے آئیں گے اور سامنے آ کر بات کریں گے۔ اس طرح کے جھوٹے الزام لگانا جو ہے، یہ اگر ان میں غیرت کا مادہ ہوا، جو مجھے لگتا نہیں ہے، میں کیونکہ سمجھتا ہوں ان کی حرکات کو اور ان کی نیچر کو، میں سمجھتا ہوں کہ غیرت کہاں ہے ان ایسے لوگوں میں ہوتی ہے، بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال ہم اپنی طرف سے اپنا فرض ہم پورا کریں گے، اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں انشاءاللہ ایک چیلنج کر کے جاؤں گا کہ میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ کام کریں۔ تو جناب والا، پوری ایڈوائزری کور کمیٹی پہ ایک الزام لگا دیا جاتا ہے۔ جی یہ تقریباً 2 دن پہلے میسج وائرل کیے گئے کہ جی کمیٹی نے 11 کروڑ روپے مانگ لیے، یہ چور کمیٹی ہے، یہ مختلف شہروں میں جا کے میٹنگیں کر رہی ہے، تو یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ میرے بھائی، جو مانگتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے نا، کہاں پہ مانگے ہیں، کسی نے میسج کیا ہے، وائس میسج کیا ہے، کسی نے کوئی کال کی ہے، تو وہ آپ سامنے لائیں نا ریکارڈ۔ یہ اس طرح کی بکواس کرنے سے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا آپ کو، اس طرح آپ کے مقاصد جو ہے وہ نہیں ملیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جن میں غیرت کا مادہ نہیں ہے، جن لیڈروں میں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ تو آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے نا، وہ آپ کی کشتی میں سوار ہوں گے۔ جس طرح کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی باخبر ذرائع سے کہ جی بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جا کے، اور کیش ورتھ کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں جی کہ اسی پلیٹ فارم سے آپ کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ، اور ان کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ جی اچھا، کمیٹی کو کہتے ہیں جی یہ چور کمیٹی ہے، تو کیا آپ ڈاکو نہیں ہیں؟ اگر یہ چور ہیں تو آپ ڈاکو نہیں ہیں؟ ان پہ آپ چور کا الزام لگاتے ہیں۔ کیا چوری کی ہے انہوں نے آپ کی؟
انہوں نے اگر کچھ کمایا ہے، ابھی جس طرح وہ موصوف فرما رہے تھے جی اپنے وہ بڑی سریلی آواز میں، ان کی آواز ماشاءاللہ بڑی سریلی ہے اور جانی پہچانی آواز ہے، پوری بی فار یو ان کو جانتی ہے. میں پہلے بھی ان کا حوالہ دے چکا ہوں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے یہ ہے. کل سے ایک ویڈیو بھی ان کے بارے میں وائرل ہوئی ہے کہ ان کی اپنی آواز میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی ایک نئی کمپنی آ گئی ہے، اس کو ہم نے بلیک میل کرنا ہے تو اس سے پیسے کمانے ہیں، تم یہ کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے ہو تو پھر میں کسی اور سے رابطہ کرتا ہوں. یہ پورا بلیک میلروں کا ٹولہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ جب کوئی نئی کمپنی آتی ہے تو پھر اس کو یہ بلیک میل کرتے ہیں، اس کے اونر سے جناب یہ پھر پیسے بٹورتے رہتے ہیں، پھر اس کے کہنے پہ اس کے اشاروں پہ یہ ناچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھائی کوئی ایسا کام نہیں ہونے والا ہے. آپ اس سے 70 گنا زیادہ بھونکنا شروع کر دیں تو پھر بھی جو ایڈوائزری کور کمیٹی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. باقی آپ نے یہ الزام لگایا جی کہ وہ سید شجر عباس نے جی $1600 لگائے تھے، 1633 لگائے تھے اور 16,000 کما لیے ہیں. لگائے کہاں تھے اور کمائے کیسے ہیں؟ بی فار یو میں جن لیڈروں نے لگائے تھے انہوں نے ضرور کمائے ہیں. اس بات سے تو ہمیں انکار نہیں ہے، ہم انکار تو نہیں کر رہے کہ ہم نے کمائے نہیں ہیں، ہم نے کمائے ہیں، لیکن ہمارے اندر غیرت کا مادہ ابھی باقی ہے. ہم ان بغیرتوں کی طرح نہیں ہے کہ کمائے اور دم دبا کے بھاگ گئے. ہم دم دبا کے بھاگے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان بغیرت لیڈروں سے بہتر ہیں، اپنے آپ کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، اور تم جیسے کتوں سے بہتر ہیں جو صرف جو آپ حرام خور ہیں، حرام کی ہڈی جو آپ کے گلے میں آتی ہے اس کی خاطر آپ بھونکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں، ہم پبلک کی خاطر بات کر رہے ہیں، پبلک کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم نے کمائے ہیں تو ہم وہ حلال کر رہے ہیں، ہم نے حرام نہیں کیے ہیں. ہم حرام کر کے نہیں بیٹھے ہیں، ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم نے کسی سے رابطہ نہیں ختم کیا. ہم اپنی ٹیموں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، پوری بی فار یو فیملی کی حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بی فار یو فیملی اس بات سے اندازہ کر سکتی ہے کہ جب ایڈوائزری کور کمیٹی بنی ہے تو اس کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں ساری کی ساری کیوں کروائی جا رہی ہیں. اس ایڈوائزری کور کمیٹی کو فیل کرنے کی خاطر کروائی جا رہی ہیں، ورنہ ان کو اور کیا اس سے ملتا ہے. یہ صرف اس کو فیل کرنے کی خاطر ہو رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں جی کرایہ جو ہے وہ اپنی جیب سے ہم لگا کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ اسلام آباد پہنچ گئے، وہ انہوں نے میٹنگ کے لیے پہنچ گئے، انہوں نے کمایا ہے. تو بھائی کمایا ہے تو ہم حلال کر رہے ہیں نا، ہم آپ کی طرح حرام نہیں کر رہے ہیں. آپ حرام کا کماتے ہیں اور حرام ہی کرتے ہیں اور اس طرح کی پراپیگنڈوں کا حصہ بنتے ہیں آپ. تو جناب یہ تمام الزامات جو ایڈوائزری کور کمیٹی پہ لگائے جا رہے ہیں بالکل ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، بالکل یہ سفید جھوٹ. اور یہ صرف اور صرف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری کیا کردار کشی کریں گے. یہ جو بکواسات کر رہے ہیں اور مختلف نمبروں سے یہ آتے ہیں اور مختلف لیڈرز کے نمبروں پہ یہ میسج کرتے ہیں، تو یہ صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کیا کر رہی ہے. بھائی ایڈوائزری کور کمیٹی ان کو ایکسپوز کر رہی ہے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو جتنی چیخیں ان کی نکل رہی ہیں، یہ چیخیں ہی ان کو ایکسپوز کر رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے. اگر آپ بغور جائزہ لیں تو اگر بندہ سچا ہو تو ہم نے کیا کہا تھا جب ایڈوائزری کور کمیٹی بنی؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے سامنے آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، آمنے سامنے بیٹھ کے ہم آپ کو پلان دیتے ہیں جس میں آپ بھی سرخرو ہو جائیں گے اور یہ 6 لاکھ فیملی بھی اکوموڈیٹ ہو جائے گی. لیکن اس آسان سے کام کو کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور اتنے مشکل اور گندے کام کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جناب ہمارے پیچھے ایڈوائزری کور کمیٹی کے پیچھے اس طرح کے لوگوں کو لگا دیا ہے کہ جی وہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے لوگوں کی کردار کشی انہوں نے شروع کر دی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کا بغور جائزہ لیں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایڈوائزری کور کمیٹی کو متنازع بنا کر اس کو ایڈوائزری کور کمیٹی کو توڑنا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے اور جو ان کے نیک مقاصد ہیں اس میں یہ پورا نہ اتر سکیں اس پہ. اس کی وجہ یہی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اچھا، اب میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور اینڈ پہ جو میرا چیلنج ہے وہ میں چیلنج آپ تمام بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو بھی مخلصین ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں اور اس بات کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور دوسروں تک یہ شیئر بھی کرنی ہے جو میں بات ابھی کرنے لگا ہوں.
انہوں نے کہا ہے جی کہ ایڈوائزری کور کمیٹی نے اتنے پیسے مانگ لیے ہیں اور ایڈوائزری کور کمیٹی جی یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، جی وہ فلاں جگہ پہ کام کر رہی ہے، فلاں جگہ پہ کام کر رہی ہے۔ میرا کھلا چیلنج ہے ایڈوائزری کور کمیٹی کے بیہاف پہ، میں یہ آپ کو بینگ اے میڈیا ایڈوائزر یہ چیلنج کر رہا ہوں۔ ہم ابھی بھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیں ہمارے سامنے بیٹھیں، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے۔ اگر آپ کے پاس سچائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے وہ کچھ غلط کر رہی ہے، تو ہم یہ کام کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو میٹنگ ہوگی اس کو ہم ان کیمرہ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جن لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو کہ جو میٹنگ ہم سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس میٹنگ میں ہم جو بات بھی کریں گے اس کو ہم ان کیمرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ کی جائے اور پبلک کے سامنے شیئر کر دی جائے کہ یہ ایڈوائزری کور کمیٹی نے کہا ہے اور یہ آگے سے جواب ملا ہے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی طرف سے۔ اور اگر اس میں میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، ایک چیز بڑی مزے کی یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی نے رابطے کرنا شروع کیے ہیں تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ایڈوائزری کور کمیٹی میں کون کون آئے گا، مجھے پہلے نام بتائیں ان کے کون کون آئے گا۔ جناب والا جب بی فار یو چل رہی تھی تو اس وقت کبھی کسی سے نہیں پوچھا گیا تھا، 50 100 200 بندے بھی سیف صاحب کے گھر پہ جاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھتے تھے، اور ابھی پوچھا جاتا ہے کہ جی ایڈوائزری کور کمیٹی میں کون آ رہا ہے، مجھے پہلے نام بتائیں۔ تو اتنا خوف کیوں ہے؟ ہم وہی بندے ہیں جنہوں نے آپ کو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ دی ہے، اور آج بھی ہم اپنے جو ہماری ٹیمیں ہیں ان کے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کیوں خوف زدہ ہیں سیف الرحمان خان نیازی صاحب؟ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ میٹنگ کریں، آمنے سامنے بیٹھیں، تو کوئی آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا۔ ہم آپ کو ایک مسئلے کا حل بتانا چاہتے ہیں، ایک پلان دینا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کر دیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو کہ ایڈوائزری کور کمیٹی پہ الزامات لگاتے ہیں، جی ایڈوائزری کور کمیٹی نے یہ کر دیا، ایڈوائزری کور کمیٹی نے وہ کر دیا جی۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ میرا کھلا چیلنج ہے کہ جناب والا جو ہم میٹنگ کریں گے وہ میٹنگ ان کیمرہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، اور سیف صاحب اگر چاہیں تو اپنے ساتھ جو بھی لوگ بٹھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے ساتھ 10 بندے بٹھا لیں، ایڈوائزری کور کمیٹی آپ 50 بندے بٹھا لیں اپنے ساتھ۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایڈوائزری کور کمیٹی جو بات کرے گی وہ ان کیمرہ کرے گی۔ اگر آپ کو یہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول تو پھر یہ جو کرائے کے یہ بھونکنے والے ہیں ان کی زبانوں کو لگام دے دیں، ورنہ ہم آپ سے جو ہمارا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے، ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسی غلط بات نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ آپ کو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی شاید کوئی بندہ اس میں ایسا ہوگا جو میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا۔ یہ تو میں سن چکا ہوں کہ آپ لاہور میں اس وقت بھی موجود ہیں، ہمارے بھی رابطے ہیں کہ آپ لاہور میں موجود ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں، لوگوں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو یہ حرکتیں کرنے سے کیا ملے گا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے، لیکن جب یہ لوگوں کو ہمارے پیچھے لگایا گیا تو پھر لازمی بات ہے ہم نے اپنی صفائی میں تو کچھ بیان کرنا تھا، ہم نے اپنی صفائی میں بیان کیا، اور اس میں الفاظ سخت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے جو ہمدردیاں ہیں وہ سیف صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اس مسئلے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ خدا را ان لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ روایتی ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے خلاف، ان کو فوری طور پہ بند کیا جائے، ورنہ ہمارا تو کچھ نہیں جانے والا۔ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو نکلے ہیں اس کاز کے لیے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ ہم کسی سے کوئی پیسے نہیں لے رہے ہیں کہ جی ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہم تو فی سبیل اللہ بول رہے ہیں اور یہ بولتے ہی رہیں گے،
ٹھیک ہے. ہاں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی ہے تو آپ ان کو دیتے دیتے وہ قارون کا خزانہ آپ کا ختم ہو جائے گا. ہماری زبان بند نہیں ہوگی, ہماری زبان انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیسے لے کے نہیں بولتے ہیں, ہم فری میں بولتے ہیں. تو یہ جو پیسے لے کے بولنے والے ہیں آخر ایک دن ان کا بکواس بند ہی ہو جائے گی ان کی. تو ہم انشاءاللہ بولتے رہیں گے اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے. تو میں اپنا چیلنج ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو لوگ ایڈوائزری کور کمیٹی کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے سیف صاحب سے یہ مانگ لیا, وہ مانگ لیا, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, تو ان کے لیے یہ میرا چیلنج ہے کہ جناب والا ہم جو میٹنگ کریں گے اس میں ہم ان کیمرہ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کیمرہ میٹنگ ہوگی, اس میں آئیں, آمنے سامنے بیٹھیں, بات کریں, پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے. اگر آپ اپنی بکواس بند کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کیمرہ ہو یا آف کیمرہ ہو, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی بکواس کی خاطر میں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کیمرہ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جناب والا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. امید ہے ان کا بھونکنا جو ہے وہ بند تو نہیں ہوگا, وہ تو ایسے ہی جاری رہے گا, لیکن لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے.